متحرک شاکر شجابادی کا نشتر ہسپتال میں علاج معالجہ شروع کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک بھی دیا گیا۔ گوہر رحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ وہی جنوبی پنجاب کی آواز بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبائی وزیر ثقافت خیال کاسترو نے شاکر شجابادی کی عیادت کی اور 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک پیش کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا پنجاب کا سرمایہ ہے اور جو کچھ ہو سکے گا ہمارے بس میں ہوگا، ہماری گورنمنٹ کے بس میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اس کے لیے انہوں نے 3 لاکھ کا چیک بھی بھیجا ہے جو ان کو ہم نے دے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اور ہماری جتنے بھی یہاں سے ایم پی ایم این اے سب ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور آگے سے اور زیادہ خیال رکھیں گے۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ شاکر شجابادی سرائیکی خطے کا اثاثہ ہیں، پنجاب حکومت ان کا مکمل خیال رکھے گی۔ سرائیکی پنجاب، سرائیکی وسیب کے یہ سب سے بڑے شاعر ہیں اور ان کو ہم شاعر جنوبی پنجاب بھی کہتے ہیں، جیسے علامہ اقبال صاحب کا ہے، تو ان کے بڑے شعرا آفاق کلام ہے جو سب لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جو خطے کی عکاسی ہے اس میں وہ نظر بھی آتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ 2019 میں بھی شاکر شجابادی کو 5 لاکھ روپے امداد دی گئی۔ پنجاب حکومت نے فکس رقم بھی ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رکھی ہے، جس کا ماہانہ منافع انہیں مہیا کیا جاتا ہے۔ مختلف ٹینیورز میں حکومت پنجاب کی طرف سے اس خطے کی جو پہچان ہے شاکر شجابادی صاحب، ان کی خدمت میں مختلف اوقات کے اندر ان کی امداد کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے وقتاً فوقتاً۔ ابھی بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے آج سے 2 مہینے پہلے 30,000 روپیہ پر منتھ ان کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کیا جو ان کو پر منتھ ملا کرے گا۔ سرکاری وفد میں پارلیمانی سیکرٹری برائے انفارمیشن پنجاب ندیم قریشی بھی شامل تھے۔ کیمرامین محمد سفیر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کے نشتر اسپتال آمد ہوئی۔ عظیم شاعر شاکر شجابادی کی عیادت کی، 5 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیا اور 50,000 روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ سرائیکی خطے کی ضرورت ہے۔ گوہر رحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا شاکر شجابادی کی وائرل ویڈیو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ سرائیکی وسیب کے نامور شاعر کو موٹر سائیکل پر باندھ کر ہسپتال لایا گیا۔ ہم سرائیکی وسیب کے شاعر کا خیال نہیں کر سکے۔ میں آج صبح ایک ویڈیو میں نے دیکھا، اتنا دکھ بھرا ویڈیو تھا کہ شاکر شجابادی جیسے عظیم سرائیکی وسیب کی جو ایک شاعر ہیں، وہ ایک موٹر سائیکل پہ ان کو باندھ کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمیں ساروں کو، اس سے زیادہ میں کیا کروں گا، میں دکھ کی بات ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ یہ کیسے ہے کہ ایک ہماری سرائیکی ثقافت کا علم بردار شاکر شجابادی، اس کے ساتھ ہم اس کا خیال نہیں کر سکے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا جنوبی پنجاب کا مستقل حل الگ صوبہ ہے، جنوبی پنجاب کے اختیارات سرائیکی عوام کے حوالے کیے جائیں۔ سابق حکومت نے جنوبی پنجاب کی عوام کا خیال نہیں رکھا۔ جنوبی پنجاب کا سرائیکی وسیب کا صرف ایک پرماننٹ حل ہے ہمیشہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ سرائیکی صوبہ بنے، ایک ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنے، تاکہ ہم بھاگ دوڑ سرائیکیوں کے ہاتھ میں آئے، لوکل کے لوگوں کے ہاتھ میں آئے، جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں آئے۔ شاکر شجابادی کی عیادت کرنے والے وفد میں ایم پی اے سلمان نعیم، زوار حسین، قاسم لنگا، خرم لگاری بھی شامل تھے۔ کیمرامین محمد سفیر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ سعودی پیکج کے بعد ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا، روپے میں جان آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے سستا ہو کر 172 روپے 26 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 20 پیسے کی کمی سے 173 روپے کا ہو گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے ساتھ سونے کی قیمت میں بھی ایک کمی واضح دیکھنے میں آئی ہے۔ صرافہ ڈیلرز کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,000 روپے کی کمی ہو گئی۔ 24 کیرٹ سونا 1,20,000 اور 22 کیرٹ 1,09,000 روپے فی تولہ کا ہو گیا ہے۔ سعودی پیکج کے بعد ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا، روپے میں جان آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے سستا ہو کر 172 روپے 26 پیسے پر بند ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 20 پیسے کی کمی سے 173 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر سستا ہو گیا ہے، سونا بھی سستا ہو گیا ہے، مگر ایسے میں انڈے مہنگے ہیں۔
सर्दियां आते ही अंडों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मार्केट में अंडे 18 से 19 रुपए का फरोख्त होने लगा है। फी दर्जन कीमत 190 से 200 रुपए हो गई है, जबकि सरकारी रेट 165 रुपए है। हुकूमती रेट की धज्जियां बिखेर दी गई। दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। महंगे हो गए। फी अंडा 18 से 19 रुपए का फरोख्त होने लगा। फी दर्जन कीमत 190 से 200 रुपए तक पहुंच गई, जबकि सरकारी रेट 165 रुपए है। हफ्ता पहले इतना ही सस्ता था, एकदम पता नहीं क्या इनको आग लगी है, किस वजह से महंगाई हुई है, इस लिहाजा इसलिए इस पे कंट्रोल करा जाए। गरीब आदमी कम से कम उसकी 200 रुपये मजदूरी, 500 मजदूरी, खाली अंडे देके खाली काम थोड़ी ना चलाना उसने। होलसेल कहते हैं कि महंगाई की वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में अंडे मजीद महंगे होंगे। इस सीजन में फी अंडा 22 रुपए तक जाने का इम्कान है। इस दफा भी जाएगा। 20, 21, 17, 18 चला गया तो 21 रुपए। आप दुकानदार बेचारे 18, 19 रुपए का बेच रहे हैं। 1 रुपए उन्होंने कमाना होता है बेचारों ने। इस वजह से हमारे से लेके जा रहे हैं तो 70 रुपए, वो 90 रुपए, 80 रुपए दर्जन में चला रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अभी सर्दी शुरू नहीं हुई, लेकिन अंडों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। खानेवाल के शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, कचहरी चौक से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। नदीम मुगल की रिपोर्ट। खानेवाल के शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कचहरी चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब के बच्चे भूख से मर रहे हैं। गरीब आदमी की करे, किधर जाए? कोई दिहाड़ी है 400-500 दिहाड़ी है तो किड़ी शह लगे, तो बहुत महंगाई है। गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ज्यादा महंगाई है, हम गरीब लोग पिस रहे हैं महंगाई में। 10,000 20,000 तनख्वाह हो और 10,000 बिल आ जाए तो 10,000 से क्या कर सकते हैं। शहरियों का कहना था कर्जे कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे ले रही है और महंगाई के बायस भूखे मर रहे हैं। इनके हाल पर रहम किया जाए। जायज कर्जे ना मंजूर, महंगाई ना मंजूर। नारे लगाती ये आवाम मुतालबा कर रही है हुकूमत से कि अपने किए गए वादे तो पूरे नहीं किए, लेकिन महंगाई को ही कम कर दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनकर मियांवाली के बासियों की चीखें निकल गई हैं। इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मियांवाली के शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आ चुका है। अगर पेट्रोल मजीद महंगा किया गया तो लोग महंगाई के हाथों मर जाएंगे। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के बाद सामान की तरसील पर भी किराया बढ़ा दिया। 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। मौसनुल मुल्क की रिपोर्ट। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर इफेक्ट्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के बाद माल गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा कर दिया। गुड्स किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। 10% इंक्रीज की है इन्होंने पार्सल और लगेज रेट्स में, और ये लेटर इशू हुआ है 26 अक्टूबर 2021 को, और ये नाफजुल अमल होगा 1 नवंबर 2021 से। इजाफी किरायों पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। रेलवे के जरिए सस्ते रेट्स पर सामान भेजने वाले हुकूमती फैसले से नाला हैं। कहते हैं हुकूमत खुद महंगाई करना चाहती है। रेल के किराए बहुत ज्यादा कम थे, अब 10% बढ़ा दिए उन्होंने। तो ये है कि पहले हम 10,000 में बेचते थे, अब 15-20 हज़ार में जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे के साथ प्राइवेट गुड्स कंपनियों ने भी किराए बढ़ाने का अंदिया दे दिया। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि रेलवे गुड्स किरायों में इजाफे के बाद अब प्राइवेट कंपनीज जो कि गुड्स का बिजनेस करते थे वो भी मजीद किराए बढ़ाएंगे और इससे मजीद महंगाई बढ़ेगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मौसम मुल्क, मुल्तान। किला कोना कासिम बाग मुल्तान पर वाक़ई तारीखी विरसे को असल हालत में बहाल करने के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। गैर ज़रूरी तामीरात रोकने के लिए किले पर काम करने वाले 7 सरकारी इदारों को एक छतरी तले लाने का फैसला कर लिया गया। ये फैसला सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब में मुनक्किद आला सतही इजलास में किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि मुल्तान जनूबी पंजाब की तिजारत, सियासत और सकाफत का महवर है। पूरी दुनिया से अकीदतमंद यहाँ औलिया किराम की दरगाहों पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं। मुल्तान को सयाहों के लिए पुरकशिश बनाया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का कहना था कि किले पर इजाफी तामीरात रोकने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। फोकल पर्सन की मंजूरी के बगैर किले पर कोई तरक्याती सरगर्मी शुरू नहीं की जा सकती।
कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। जिला विहाड़ी और खानेवाल के कई तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास में दानिश स्कूल विहाड़ी से मुल्हिका सड़क की तामीर मुरम्मत की मंजूरी दी गई, जिस पर 14 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। विहाड़ी के चुकूक 405, 407, 409 की सड़कों की तामीर मुरम्मत की मंजूरी भी दी गई, जिन पर 7 करोड़ 64 लाख रुपए लागत आएगी। जिला खानेवाल में कोट बरकत अली तातलंबा लिंक रोड की 5 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से तामीर मुरम्मत होगी। खोखरा आबाद ता हलीम शाह सड़क की 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर मुरम्मत होगी। जफरुल्ला चौक खानेवाल के तरफ की सड़क की 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर मुरम्मत की मंजूरी दे दी गई। नैब में तकर्रुर और तबादले। इमरान अली शेख का तबादला नैब कराची से मुल्तान तैनात कर दिया गया। सैयद महर अली गिलानी का नैब मुल्तान से कराची तबादला किया गया है। खुर्शीद आबिद नैब मुल्तान से नैब कराची तैनात हुए हैं। तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नैब में तकर्रुर और तबादले। इमरान अली शेख का तबादला कर दिया गया। नैब कराची से मुल्तान तैनात कर दिया गया है। सैयद महर अली गिलानी का नैब मुल्तान से कराची तबादला किया गया। खुर्शीद आबिद नैब मुल्तान से नैब कराची तैनात कर दिए गए हैं। तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रोही ने बिछड़े हुओं को मिला दिया। गुमशुदा बच्चे के वालिद ने रोही पर खबर देखकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान से राबता किया, जिन्होंने 12 साला जावेद को वालिदैन के हवाले कर दिया। 12 साला जावेद वल कादिर बख्श को कुछ रोज पहले जनरल बस स्टैंड मुल्तान से हिफाजती तहवील में लिया गया था, जिसके बाद बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान के हवाले कर दिया गया। बच्चा घर वालों से नाराज होकर मुल्तान आ गया था। बच्चे का ताल्लुक पीर जहानिया अलीपुर मुजफ्फरगढ़ से है। बच्चे के वालिद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का शुक्रिया अदा किया। रूही ने 12 साला जावेद के मिलने और इसके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करने बारे 15 दिन पहले ही खबर नशर कर दी थी। जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। महकमा ने ज़रई सार्फिन के वाजिबात की अदायगी की तारीख 31 दिसंबर तक की तौसी कर दी है। 31 दिसंबर तक यकमुश्त वाजिबात की अदायगी पर लेट परमिट सरचार्ज मुआफ कर दिया जाएगा। मैपको ने काश्तकारों के लिए मुतारिफ कराए गए रिलीफ पैकेज में 31 दिसंबर 2021 तक तोसी कर दी है। मैपको रीजन के ज़रिए इंतजाम तमाम 9 ऑपरेशन सर्कल्स मुल्तान, डीडी खान विहाड़ी, बहावलपुर, साहिबाल, रहीमर खान, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर और खानेवाल के ऐसे नादहिंदा ट्यूबवेल सार्फिन जो 31 दिसंबर 2021 तक अपने बकायाजात यकमुश्त अदा करेंगे, उनके बिलों पर आयद लेट सरचार्ज मुआफ किया जाएगा। बिलों की अदायगी करने वाले ज़रई सार्फिन सरचार्ज मुआफ करवाने के लिए अपने मुतल्लिका डिवीजनल ऑफिस से दफ्तरी औकात में राबता कर सकते हैं। ज़रई ट्यूबवेल सार्फिन को यह रियायत 31 दिसंबर 2021 तक अदा किए गए बिलों पर दी जाएगी। अदम अदायगी पर THQ अस्पताल में अचनू का कनेक्शन काट दिया गया। लाइन सुपरिटेंडेंट शौकत के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के जिम्मे 37,63,165 रुपए वाजिबुल अदा है। लाइन सुपरिटेंडेंट शौकत का कहना था कि अदम अदायगी के हवाले से आगाह किया, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस बिल नहीं अदा किया गया। मजबूरन कनेक्शन काटना पड़ा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर कमरुल जमान का कहना था कि अकाउंट ब्रांच को आगाह कर दिया गया था। फंड्स रिलीज ना होने पर बिल अदा नहीं कर सकते। कनेक्शन मुनक़ता होने पर मुश्किलात का सामना है। टैक्स डिफॉल्टर के अकाउंट तक FBR की रसाई पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बरहम हो गई। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा मोहम्मद हुसैन कहते हैं FBR को अकाउंट्स तक दी गई रसाई तस्लीम नहीं करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जिनके केसेस ज़ेर समाअत हैं, FBR उनके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकता। किसी की अपील चल रही है FBR में तो उसके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकती अटैचमेंट ऑफ अकाउंट से। ये इन्होंने अभी पिछले हफ्ते इस बात को दोबारा एक नया ऑर्डिनेंस निकाला है, पिछला ऑर्डर कैंसिल किया है। अब जिस बंदे की अपील चल रही है उसके अकाउंट से भी डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हैं। इसका बहुत नुकसान होगा। जो लोग इसकी वजह से बैंकों में पैसा रखना छोड़ देंगे, उन्हें हर वक्त खौफ होगा FBR का। पहले था कि FBR इन्फॉर्म करता था, डिस्कस करता था और हायर अप से अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर फिर अकाउंट से पैसे निकलवा सकता था। अब ये डायरेक्ट निकलवा सकते हैं। ये बहुत गलत इकदाम है। गवर्नमेंट को एग्जेम्पशंस जो पहले दी हुई थी, जो अवाम को टैक्स
کی طرف لے کے آنے کے لیے اس نے فیسلٹی دی ہوتی وہ ویسے چلنی چاہیے۔ اسلامی یونیورسٹی میں قرآن کریم اور عصر حاضر کا نوجوان کے عنوان سے سیمینار، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی نے خصوصی خطاب کیا۔ میاں محمد نظام کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں قرآن کریم اور عصر حاضر کا نوجوان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال، یونیورسٹی فیکلٹی اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ مسلمان قوم بالخصوص اس کے طلباء اور ینگ مین جوان جو ہیں ممکن نہیں ہے کہ جب تک وہ قرآن سے نہ جڑ جائیں، جب تک وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لیں، اس کے اندر غور و فکر و تدبر نہ کریں، ان کی اپنی زندگی کے حالات اور مسلمانوں کو جو اس سرزمین پر اس دنیا میں اس وقت مشکل حالات ہیں ان سے نکلا جا سکے، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی کا کہنا تھا کہ قرآن سے جڑے رہنے کے باعث مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوان بھی اور بڑے بھی چھوٹے بھی سب قرآن کا پاک کے ساتھ جڑ جائیں۔ سیمینار کے اختتام پر مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ میاں محمد نظام الدین بیورو چیف روہی بہاولپور۔ مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے زندگی کی 48 بہاریں دیکھ لیں۔ کارکنان نے انفارمیشن سیکریٹریٹ آفس اور ڈویژنل آفس میں کیک کاٹا۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ۔ یہ مناظر ہیں انفارمیشن سیکریٹریٹ آفس کے، جہاں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی 48ویں سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ سٹی صدر مسلم لیگ نون چودھری زاہد مسعود، انفارمیشن سیکرٹری سعد خورشید کانجو، صدر کلچرل ونگ ملتان ڈویژن شہزاد کریم بھٹی، شیخ آصف قریشی، کلچرل ونگ سٹی صدر چودھری زاہد مسعود، جنرل سیکرٹری کلچرل ونگ شاکر دلاور قریشی، ضلعی جنرل سیکرٹری کلچرل ونگ نشاد خان سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ الحمدللہ آج ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب دوست مل کے مریم بی بی کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کی آج سالگرہ بھی منا رہے ہیں، اس میسج کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ مسلم لیگ نون ملتان کے ڈویژن آفس میں بھی مریم نواز کی سالگرہ کیک کاٹا گیا۔ کارکنان نے ایک دوسرے کو کیک کھلایا، مسلم لیگ نون کی خدمات کو سراہا اور مریم نواز کے حق میں نعرے لگائے۔ نہایت ہی آج جو خوشی کا دن ہے، اس کے بارے میں آپ دوستوں سے کہوں گا کہ آپ سب بھی دعا کریں ہمارے لیڈر کے بارے میں، اللہ ان کو اس ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تقریب کے اختتام پر مریم نواز کی لمبی عمر کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ میاں خان میں 2 روزہ انٹر تحصیل بین المدارس فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلا مقابلہ تحصیل خانپور جبکہ دوسرا مقابلہ تحصیل لیاقت پور نے جیت لیا۔ میچ سمری عامر بھٹی کی زبانی۔ گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میں 2 روزہ انٹرنیشنل بین المدارس فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر نعمان یوسف بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ڈی ایس او محمد اشفاق کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے فروغ میں مدارس کے طلبہ کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کر رہے ہیں۔ کمشنر نعمان یوسف صاحب کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر سے انٹر تحصیل مدارس فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تمام تحصیلوں سے مدرسوں کی ٹیمیں جو ہے یہاں پہ شمولیت کر رہی ہیں۔ پہلے ٹاکرے میں تحصیل خانپور نے صادقہ آباد کو شکست دے دی۔ دوسرے مقابلے میں تحصیل لیاقت پور کی ٹیم نے 2 گولز کی برتری سے تحصیل رحیم یار خان کو ہرا دیا۔ میرا نام محمد عرفان ہے اور میں ٹیم خانپور سے ہوں۔ الحمدللہ محنت کر کے ہم یہاں تک پہنچے تھے اور انشاءاللہ اب ہمارا کل فائنل ہے اور پہلا میچ ہم جیت چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے لیے پریپریشن فل ہے اور انشاءاللہ ٹرافی جیت کے جائیں گے۔ آج ہم مدرسہ ابوالقاسم صادق آباد کی طرف سے رحیم یار خان میں پائلٹ گورنمنٹ اسکول میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہماری ٹیم آئی، یہاں کھیلا، خانپور کی ٹیم کے ساتھ ہمارا میچ ہوا، بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ کھیل کے دوران شرکا نے کھلاڑیوں کو خوب داد دی۔ ڈی ایس او محمد اشفاق کا کہنا تھا کہ وہ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں ایڈونچر ڈے سیلیبریٹ کیا گیا۔ منی میراتھن، بلائنڈ ٹریل، لڑکیوں کی سائیکل ریس اور دیگر مقابلے ہوئے۔ علی راز کی رپورٹ دیکھیے۔
محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں ایک روزہ ایڈونچر ڈے سجایا گیا۔ اساتذہ اور طلباء اور طالبات کھیلوں سے خوب محظوظ ہوئے۔ ایڈونچر ڈے پر منی میراتھن، بلائنڈ ٹریل، لڑکیوں کی سائیکل ریس اور دیگر مقابلے ہوئے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ایکٹیویٹی اور انرجی جو اسٹوڈنٹس کی ان دنوں کے اندر سبسائڈ ہوئی تھی اس کو ہم ریوائیو کریں، اور اسٹوڈنٹس کی انرجی کو پازیٹیولی ریوائیو کرنے کے لیے سپورٹس، ایڈونچرس اور جسے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں۔ ڈین سوشل سائنسز کا کہنا تھا کہ طلباء اور طالبات کے لیے غیر نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں۔ آئندہ مزید ایسی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ میں نے کمپٹیشن ون کی ہے تو اس سائیکل ریس میں ہمیں بہت زیادہ ہی مزہ آیا، انجوائمنٹ بھی ہوئی ہے اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہ جو ایڈونچر ڈے ہے یہ تو بہت اسپیشل تھا۔ ہم لوگ تب سے پڑھ رہے تھے جب سے یونیورسٹی آئے تھے، تو آج یہ کچھ سب سے الگ ہو رہا ہے، کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ طلباء اور طالبات کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں ایک عرصے بعد ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں سائیکلوں پر سوار ان لڑکیوں نے یہ میسج دیا ہے کہ سائیکل کی ریسنگ میں صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی آگے ہیں۔ کیمرمین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام شجرکاری مہم ایڈیشنل آئی جی پنجاب ظفر اقبال، سی ٹی او جلیل عمران خان اور چیئرمین پی ایچ اے نے چونگی نمبر 9 میں پودے لگائے۔ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام شجرکاری مہم جاری ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ظفر اقبال، سی ٹی او جلیل عمران خان اور چیئرمین پی ایچ اے نے چونگی نمبر 9 پر پودے لگائے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ شجرکاری کے فروغ کے لیے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے تمام افراد کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ درخت ہیں وہ زمین کا زیور ہیں، اور ملتان ایک عظیم شہر ہے، ایک بہت قدیم شہر ہے، اور اب اس میں ماڈرنٹی آ رہی ہے۔ سارے جو ماڈرن جو انفراسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اس کے آب و ہوا کو بہتر رکھنے کے لیے ہم درخت لگائیں، ہم پھول لگائیں، اور اس سے یقیناً شہر کی خوبصورتی میں، شہر کی فضا میں، اور ایون میں کہوں گا کہ لوگوں کے مزاج میں، پہلے بڑے اچھے لوگ ہیں اور مزاج بہتر ہوتا ہے جب آپ سرسبز و شاداب لان دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، وہاں پہ بچے کھیلتے دیکھتے ہیں، لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے جو ہے وہ سکون محسوس۔ تعلیمی بورڈ کل 10 بجے 11ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کرے گا۔ 70,745 طلباء و طالبات نے امتحان میں حصہ لیا۔ ملتان ڈویژن میں 11ویں جماعت کے لیے 70,745 طلباء و طالبات نے امتحان دیا۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے 9ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان 9 نومبر کو کیا جائے گا۔ امیدوار بورڈ کی ویب سائٹ اور دیے گئے کوڈ نمبر کے ذریعے اپنا رزلٹ معلوم کر سکیں گے۔ سیکریٹریٹ تعلیم جنوبی پنجاب کا اہم فیصلہ، پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کی خالی اسامیوں پر سینئر ٹیچرز کو تعینات کیا جائے گا۔ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ سینئر اساتذہ سے درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کی خالی اسامیوں پر سینئر اساتذہ کی تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے ایسے اسکولوں میں جہاں پرنسپل نہیں تھے وہاں سینئر ٹیچرز کو تعینات کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سینئر اساتذہ سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ محکمہ سیکنڈری اور ایلیمنٹری کے لیے الگ الگ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری اور ایلیمنٹری جنوبی پنجاب کمیٹی کے سربراہ جبکہ ڈویژنل ڈائریکٹرز اور سی اوز ممبرز ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے